بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کے دن سے شروع ہونے والا فلسطین کے اندر جو معاملہ ہے وہ بگڑتا جا رہا ہے۔ بچے، بوڑھے، بزرگ، خواتین غزہ کی پٹی کے اندر بہت مشکل میں ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے بھائیوں پر رحم فرمائے، ان کی یہ مشکل آسانی کی طرف جائے، ان کی یہ مشکل حل ہو۔ آج کل میں زیادہ فلسطین کے اوپر بات نہیں ہو سکی۔ ابھی ریسنٹ جو سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ ہاسپٹل کے اندر بھی یہودیوں نے حملہ کیا۔ ہاسپٹل کے اندر جتنے بھی مریض تھے، تقریباً وہ بتا رہے ہیں کہ 500 سے زیادہ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو اب حالات بڑے مشکل ہیں فلسطین کے اندر۔ کھانے پینے کی چیز ان کے پاس نہیں، پانی پینے کا ان کے پاس نہیں، دوائی ان کے پاس نہیں۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس کے اندر بغیر کفن کے لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے۔ اب یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے کہ فلسطین کے اندر لوگ بے کفن دفنائے جا رہے ہیں، ایک کفن بھی نہیں ان کو نصیب ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ مصر کی طرف جو بارڈر ہے، اس بارڈر کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں امدادی سامان کے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل ان کو اندر غزہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہا۔ جو بغیر اجازت کے وہ داخل ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی اس نے فضائی سٹرائکس کی ہیں۔ کیا بندہ کرے ان مشکل صورتحال میں؟ حالات بڑے مشکل ہیں فلسطین کے اندر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اب میں بات یہ کرتا ہوں کہ ہمارے حکمران اس میں کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایران، اب ایران ہی ہے جو سب سے زیادہ جو فلسطین کے حق میں بات کر رہا ہے۔ اب ایران نے ان کے جو ایک روحانی لیڈر ہے وہ آیت اللہ خامنائی صاحب، ان کے ٹویٹر کے اوپر اگر آپ جائیں، اس میں انہوں نے جو آخری 5-6 ٹویٹس کیے ہیں ان میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ ہمیں یہ کہتے تھے کہ آپ فلسطین کے اندر جو حماس کے جو گروپس حملہ کر رہے ہیں، آپ ان کو روکیں کہ وہ حملہ نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو لوگ ہمیں یہ منع کر رہے ہیں کہ ان کو روکیں، تو اب آپ ہم سے اس طرح کی کوئی توقع نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف حماس کے ترجمان نے پوری مسلم امہ کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ واقعی اگر آپ سنیں گے تو یہ جھنجھوڑنے والی بات ہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہمیں مارا جاتا ہے، ہماری زمینوں پہ قبضہ کیا جاتا ہے، جب ہم ہتھیار اٹھاتے ہیں، اپنا دفاع کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ 57 اسلامی ممالک کے اوپر جو ہمیں امید تھی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ اس امید پر پورا نہیں اترے۔ کوئی بیان ہی نہیں دیا انہوں نے، ہمارے ساتھ اس طرح سے کھڑے نہیں ہوئے۔ لیکن اس نے ساتھ ان کے جو ترجمان ہیں حماس کے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ سے مدد کی بھیک نہیں مانگ رہے، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ہمارے اوپر لوگ سٹرائک کرتے ہیں جو یہودی ہیں، اسرائیلی سٹرائک کرتے ہیں، ہمارے بچے، ہمارے بڑے، ہمارے بوڑھے، ہماری عورتیں مارے جا رہے ہیں، کوئی بھی اس طرح سے کھڑا نہیں ہوا۔ جب ہاسپٹل کے اوپر بمنگ ہوئی اس کے بعد سے تھوڑی سی سچویشن، تھوڑا سا مسلمان لوگوں کو ہوش آیا ہے، لیکن ہمارے پاکستان کو ابھی تک ہوش اس طرح سے نہیں آیا جس طرح سے آنا چاہیے تھا۔ 57 اسلامی ممالک کے اندر واحد ایٹمی قوت پاکستان ہے۔ نہ تو آج ہم سیاسی طور پر سٹرونگ ہیں، نہ آج ہم معاشی طور پر سٹرونگ ہیں، نہ آج ہم معاشرتی طور پر بھی سٹرونگ ہیں۔ حالات ہمارے اس طرح کے، ہم عوام کی سن نہیں رہے۔ عوام کچھ اور کہہ رہی ہے، ہم کچھ اور کر رہے ہیں۔ اب ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم
اعادہ کرتے ہیں ہم فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں، صرف ڈرامے بازی۔ فلسطین کے اندر لوگ مارے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دیکھیں اور فلسطین کے بچوں کو دیکھیں، پھر احساس تو ہوگا بچے کس طرح خوف میں زندگی بسر کرتے ہوں گے، بچے بھوک کے اندر زندگی بسر کرتے ہوں گے، بجلی ان کے پاس نہیں، پانی ان کے پاس نہیں، کھانا پینا ان کے پاس نہیں، بے گور و کفن ان کی لاشیں پڑی ہیں، جو لوگ دفنانے کا جن کو موقع ملا وہ بے کفن دفنا رہے ہیں۔ کس طرح کے حالات ہو گئے؟ جہاد سے انکار، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم لوگ اس طرح سے آگے نکل گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ امید تو ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی امید ہے کہ وہ ہمیں اس مشکل سے نکالے گا، لیکن کیا ہم ہوں گے جب نکالے گا یا کوئی اور قوم بسا دے گا؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ بڑی تکلیف دہ سچویشن ہے، لیکن ہمارے مسلمان حکمران خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے تو دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔